اور وہاں کلینر کا کام کرتا رہا ہے، واپس آ کے کہے جناب میں امریکہ ریٹرن ہوں، اگرچہ لغوی طور پر صحیح ہے مگر بول چال کی زبان میں یہ معنی نہیں ہے۔ بول چال کی زبان میں یہ معنی ہے وہاں کی کسی یونیورسٹی کا فارغ ہے، یہاں کی مقامی ایجوکیشن کو مکمل کرنے کے بعد جب اس کے علمی وزن کو ملک کی تعلیمات برداشت نہ کر سکی تو مزید ایڈوانس سٹڈی کے لیے دوسرے ملک میں یہ گیا ہے، یہ معنی بنتے نا۔ تو اگرچہ انگلینڈ ریٹرن کا یا امریکہ ریٹرن کا یہ معنی وہاں سے ہو کے آیا ہے لیکن بول چال کی زبان میں یہ معنی نہیں ہے، اس لیے لفظی طور پر ترجمہ ہے اے کتاب والو، مگر بول چال میں یہ معنی نہیں ہے۔ بول چال میں معنی او اعلیٰ تعلیم یافتگان، او بڑے پڑھے لکھے ہوا۔ آپ کے یہ مولانا بڑے فاضل آدمی ہیں، خاص طور پر یہ جو علم کی میں بات کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے علم منطق۔ علم منطق جو ہے یہ آرگومنٹیٹیو سائنس ہے، یعنی دلیل پیش کرنے کے لیے، ثبوت بنانے کے لیے، جس طرح آپ کو حساب کرنا ہو تو آپ میتھ استعمال کرتے نا، اس وقت اگر آپ سورۃ یاسین پڑھنے لگ جائیں تو حساب ہو جائے گا۔ سورۃ یاسین جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مگر سورۃ یاسین میں اس علم کی بحث نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کوئی 307 کا کیس عدالت میں چل رہا ہے تو آپ اگر ختم خواجگان اس کا پڑھنے لگ جائیں تو اس کا حل ہے یہ۔ اس طرح دلیل بنانی ہے تو آپ کو لاجک، اس کو انگریزی میں لاجک کہیں گے، اردو میں منطق کہیں گے۔ آپ آسان لفظوں میں جب بحث کرنا ہو تو ثبوت بنانے کی ضرورت پڑے نا تو ثبوت بنانے والے علم کا نام منطق ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے آگے چلیے، قاعدہ کیا ہے؟ ثبوت اس کو مہیا کرو جو منکر ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں او غوث پاک سارے ولیوں کا شہنشاہ، میں ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے شاہ صاحب یہاں تو غوث پاک کے سارے ماننے والے ثبوت تو وہاں پیش کرو جہاں کوئی منکر ہو۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیں گے جناب کہ یہاں کوئی اللہ کا منکر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کو ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بات سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ دلیل اور ثبوت کے بہم پہنچانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جس کے سامنے بات ہو رہی ہے وہ منکر ہو۔ کیوں بھائی؟ اگر منکر نہ ہو تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی نا۔ یا اہل الکتاب او اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں، آخر میں بات ختم کرنا نور پر، معلومہ نور کے بارے میں دلیل بیان ہو رہی ہے تو نور کے بارے میں دلیل بیان کرتے وقت ایڈریسی جو ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ معلوم ہوا نبی کے نور کا منکر ہونا یہ معمولی لوگوں کا مضمون نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا مضمون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جبرائیل مفکر اسلام، صوفی فضل حسین قادری۔ اگر آج دنیا میں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نور مصطفیٰ کے منکر ملتے ہیں تو آپ سمجھیں یہ قصہ ہی منکروں سے شروع ہوا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی آبادی ہے، گرد و نواح میں عیسائیوں کی آبادی ہے، تو اب وہ منکر کس معنی میں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا دیکھا تو اس وقت محمد کہہ کے ہی کیوں تعارف نہیں کرا دی گئی؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے مولانا۔ محمد کہہ کے، احمد کہہ کے، مصطفیٰ کہہ کے، مرتضیٰ کہہ کے، مجتبیٰ کہہ کے، مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے تعارف کرایا جا سکتا تھا کہ او اہل کتاب۔ مدثر آ گیا، مدثر بھی تو حضور کی شان ہے، او اہل کتاب، مزمل آ گیا، وجہ کیا ہے؟ اسی سورہ مائدہ کے اندر تورات اور انجیل کا ذکر کرتے وقت پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی تمہاری تورات کے اندر ہدایت کا بھی ذکر ہے، نور کا بھی ذکر ہے۔ تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تعارف ان کی کتاب میں ان نور کے ٹائٹل سے تھا، نور کے عنوان سے تھا۔ اب جس وقت آنے پر وہ منکر بن گئے، انکار کرنے لگے کہ ہم نہیں مانتے، تو رب کریم نے فرمایا جس نور کا ذکر کرتے رہے یہ وہی نور تو آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، جبرائیل مفکر اسلام، طب پاکستان۔ اب یا اہل الکتاب کہتے وقت یہ تو شبہ کی بات نہ رہی کہ اس سے کون مراد ہے؟
قرآن کی بولی میں یہ یہود و نصارہ مراد تھے، لیکن حاصل معنی کے طور پر میں نے کہا ہائیلی کوالیفائڈ ستارہ پرستوں کو جب ضرورت پڑے مسئلے کی، کہا اہل کتاب کے پاس جاؤ. جو فرشتے پوجنے والے مسئلے کی ضرورت پڑی، کہا اہل کتاب کے پاس جاؤ. بتوں کے پجاری مسئلے کی ضرورت پڑی، کہا اہل کتاب کے پاس جاؤ. کہا دم کرنے کی ضرورت ہے، کہا اہل کتاب کے پاس جاؤ. کہا قلب کی بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے، کہا اہل کتاب کے پاس جاؤ. پتہ چلا مذہب کے طور پر کسی کا کوئی بھی مذہب تھا، لیکن ان کی علمی بالادستی کو دوست بھی مانتے تھے، دشمن بھی مانتے تھے، اپنے بھی مانتے تھے، بیگانے بھی مانتے تھے. کہا اتنے پڑھے لکھے ہو کر نور مصطفیٰ کے منکر ہو؟ معلوم ہے یہ ان پڑھوں کا مضمون ہی نہیں ہے. دیکھا نا، ان پڑھوں میں کوئی نور مصطفیٰ کا منکر آپ نے دیکھا ہے؟ سیدھے سادے دیہاتیوں میں دیکھا ہے؟ کالجوں کے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے استاد، بڑی بڑی مسجدوں کے خطیب، ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کا مضمون ہے. معلوم ہے یہ منکرانہ عقیدہ، یہ ان پڑھوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ پڑھے ہوں کا عقیدہ. سرکار کے نور کا انکار یہ معمولی تعلیم یافتہ آدمی کا کام ہی نہیں ہے. اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ تورات و انجیل میں جس نور کا ہم نے ذکر کیا وہ نور آ گیا ہے، لیکن ذکر کس طرح کیا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. دیکھیں لفظ رسول کہہ کے سرکار کی کوالیفیکیشن کیا ذکر کی؟ کہا او پڑھے لکھے ہوا، او اعلیٰ تعلیم یافتگان، کس کے سامنے بیٹھ کے علم کا دم مارتے ہو؟ کون ہے یہ تمہارے سمجھ آیا؟ جانتے نہیں ہو رسول و نام ہمارا بھیجا ہوا آیا ہے. کرتا کیا؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. جو بہت ساری چیزیں تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے نا، یہ بتاتا ہے. ذرا اندازہ کریں، بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ اپنے حجرے میں، مدینہ طیبہ کے حجرے میں، مسجد نبی کے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے. حجرے میں باتیں بتاتا ہے تمہاری کہاں رکھی ہوئی ہیں، تمہارے گھروں میں ہیں، کہاں دیواروں کے پیچھے ہیں، کس جگہ ہیں. اس جگہ ایسا تو نہیں تھا کہ پرنٹنگ پریس ہو. پرنٹنگ پریس کیکسن نے ایجاد کیا، یہ 17ویں صدی عیسوی کا آدمی ہے. یہ تو مدتوں بعد کی بات ہے، آج سے 250-300 برس پہلے کی بات ہے کہ اس نے ایجاد کیا ہے. کیکسٹن اس کا موجد ہے. اور جس کو پیپر انڈسٹری کہتے ہو، یہ عالم اسلام میں عباسیہ کے دور میں انسٹال ہوئی ہے. تو جب پیپر بھی نہیں تھا، قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، تو تورات کے لیے کاغذ ملتے تھے. تختیوں پر لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ایسا نہیں کہ کسی جا کے مطبعے میں، کسی تباہ خانے میں، کسی پرنٹنگ پریس میں جا کر کے بہت سارے نسخے چھپے ہوں. میرے گھر میں بھی ہو، آپ کے گھر میں بھی ہو، میں آپ کی بات اپنی آپ کی کتاب میں پڑھ کے آپ کے خلاف حوالے پیش کروں. نہیں، وہ چند تختیاں ہیں جو ان کی مناپلی میں ہیں، ان کے اجارے میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملتی. سمجھ آ گئی؟ ان کی سیکریسی کا سسٹم جو ہے، ان کے رازداری کا جو قیمت ہے وہ سمجھ آئی؟ کتاب ان کی نسخہ ایک ہے الماری کے اندر، الماری کے خانے میں پڑی، اوپر سے الماری بند، اوپر سے مکان بند، اوپر سے حویلی بند، آگے کئی گلیاں. مدینے والا اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اگر نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تو بتاتا کس طرح ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، قبلہ عالم مفکر اسلام. میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں مثال کے طور پر کہ برخوردار ایک کتاب آپ کے گھر میں سنی جاتی ہے، پتہ نہیں اس کتاب میں کیا ہے، آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں، گھر آپ کے ہو، آپ مجھے مانگنے پر بھی نہ دیں، آپ اس کے کانٹینٹس کو، اس کے مضامین کو، اس کے مشتملات کو، اس کے مافیہ کو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا اس کو چھپانے کے لیے پوری ٹرائی مار رہے ہوں. اگر میں غیب نہ جانوں تو ان باتوں کو میں کس طرح بتاؤں گا جو آپ کے قبضے میں ہیں؟ اور قرآن کی نعت سا مولانا، اگر نبی کے علم غیب کو تسلیم نہ کرے تو اس آیت کا